پاسبل بھی نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک کتاب 1000 صفحات پر مشتمل ہے اور ایک طالب علم سے یہ امتحان لینا ہے کہ اس کتاب کی تیاری اس کی کیسی ہے. تو ایسا پاسبل نہیں ہے کہ اب 1000 صفحہ ایک طرح سے پورا اس سے پوچھا جائے. کچھ چیزیں پوچھ لی جاتی ہیں. اس کا بہت زیادہ آسان اس کی مثال، لوگ کہتے ہیں کہ چاول کو چیک کرنا ہو تو ہانڈی میں جتنے سارے چاول آپ نے ڈالا ہے پکا کے نہیں، سب کو دبایا نہیں جاتا. ایک دو کو دبا لو سمجھ میں آ جائے کہ سب کیسے ہے. شبہات بہت ہیں اور ان کے ازالے بھی ہوں گے. وقت بھی کم ہے. نبی کو نہیں مانتے، تھوڑی تفصیل سے اس کا ازالہ ہوا. صحابہ کو نہیں مانتے، کچھ باتیں اس تعلق سے آ گئی. بہت سارے شبہات ہوں گے. آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ان شبہات میں دم ہوگا کہ نہیں ہوگا، ان کے اندر بھی کتنی طاقت ہوگی اور اس کا ازالہ کتنے صاف طریقے سے ہم کر سکتے ہیں، آپ محسوس کر سکتے ہیں. صحابہ کو اور نبی کو نہیں مانتے، ان دونوں شبہ کا جو انہوں نے ازالہ کیا ہمارے دوست نے بڑے ہی پیارے انداز میں. تو جن احباب نے بھی سماعت فرمایا، میں ان سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو سمجھ میں آیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہانڈی کی ساری چاروں پک گئے. اب آئیے ہم جناب مولانا شہاب الدین مدنی صاحب کو بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. دنیا کی بے ثباتی، یعنی اس دنیا کی کے اندر دائمی اور ہمیشگی اللہ نے نہیں رکھی. یہ کبھی بھی ڈگمگا سکتی ہے، جیسے کہ ابھی کاٹمانڈو ڈگمگا گیا، کچھ دن پہلے کشمیر بھی ڈگمگا گیا تھا، اسی طریقے سے راجستھان بھی ڈگمگایا. دنیا کے بہت سارے حصے ڈگمگاتے رہتے ہیں. سونامی کی شکل میں بھی بہت سارے حصے ڈگمگا گئے، بہت سارے لوگ ختم ہو گئے. اسی کو کہتے ہیں بے ثباتی. 10 سال کا بچہ بھی ختم ہو جا رہا ہے، 25 سال کا جوان بھی ختم ہو رہا ہے، 50 سال کا ادھیڑ بھی ختم ہو رہا ہے، 80 سال کا بوڑھا بھی ختم ہو رہا ہے، اور کب کون ختم ہوگا معلوم نہیں. یہ دنیا کی بے ثباتی ہے. کل بھی آپ نے کچھ سنا، قبر کے 3 سوال اس کے پس منظر میں نیپال کے زلزلہ کا تذکرہ ہوا. آج انشاءاللہ بڑی ہی پیاری باتیں ہونے والی ہیں آپ کے سامنے. آپ بہت دھیان سے سنیے. اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے دنیا کی بے ثباتی اور اس میں کامیاب ہونے والے لوگ. مائک پر جناب مولانا شہاب الدین صاحب مدنی، ناظم عمومی مشرقی جمعیت اہل حدیث یو پی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما وكما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، محترم سامعین، ابھی آپ نے ایک بہت ہی پرمغز خطاب
سماعت فرمایا ہے، بعض شبہات کے حوالے سے اور ان کا ازالہ کی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ایک زمانے سے اپنی صفائی ہی پیش کرتے چلے آ رہے ہیں. اب اقدام کی بھی ضرورت ہے. بہت پیاری باتیں آپ نے سنی، لیکن کلیجہ منہ کو آتا ہے جب ایسے الزامات لگتے ہیں. واقعی مولانا محترم نے بہت ہی پیارے انداز میں ہمارے بھائیوں کے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے. مجھے حکم ہوا ہے دنیا کی بے ثباتی کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنے کا. دنیا کیا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم آئے دن اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس بات کا ہمیں یقین کامل ہے، حق الیقین حاصل ہے کہ یہ دنیا فانی ہے. آپ قرآن کی کوئی آیت نہ پڑھیے، احادیث میں دنیا کی بے ثباتی کا جو ذکر ہے اس کو آپ نہ پڑھیے، پھر بھی آپ کو یہ یقین ہے بلا کسی دلیل کے کہ دنیا فانی ہے، اس کو ایک دن مٹ جانا ہے. بہت زیادہ اس پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جس تعلق سے ہمیں حق الیقین ہو اور بلا کسی کے بتلائے ہمیں یقین ہو جائے. ہم نے دنیا میں جب آنکھیں کھولی، شعور و احساس سے مالا مال ہوئے تو دنیا میں لوگوں کو آتے جاتے دیکھا، دنیا کو مٹتے دیکھا، بنتے دیکھا، سنورتے دیکھا، اس کی بے ثباتی دیکھی اور پوری زندگی دیکھتے رہے اور دیکھ رہے ہیں کھلی آنکھوں سے. اتنی واضح بات اور اس قدر یقین ہوتے ہوئے پھر بھی ہم دنیا سے چمٹے رہیں، آخرت کو بھول جائیں جو ابدی زندگی ہے. یہ قابل افسوس بات ہے. ایک تو وہ دلائل ہیں کہ ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں لیکن ہمارے بھیجے میں وہ دلائل نہیں کرتے، دل و دماغ میں وہ دلائل پیوست نہیں ہوتے. یہاں تو کوئی دلیل نہ دی جائے تب بھی شاید کوئی ایسا انسان ہو جو عقل و شعور رکھتا ہو، جو عقلی دیوالیہ پن کا شکار نہ ہو اور وہ یہ سمجھ لے کہ دنیا ہمیشہ رہے گی. کوئی اس بات کو نہیں کہہ سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہرین، یہ دنیا جو ازدہار و ترقی کے ایک دم اعلیٰ مقام پہ اس وقت پہنچ رہی ہے، دنیا میں جتنے بھی سائنسداں ہیں اور علوم و فنون کے جتنے بھی ماہر ہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ دنیا ہمیشہ رہے گی اور ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. اس قدر بے ثبات ہے یہ دنیا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پہ اس کی بے ثباتی کا ذکر کیا ہے. میں نے اس کو یہاں قبول کیا ہے، آیت کا انتخاب کیا خطبہ مسنونہ کے بعد. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی صرف لہو و لعب ہے، کھیل ہے. ہم بچپن میں کھیلتے ہیں، گھر بناتے ہیں، بچے گھروندا بناتے ہیں، پھر مٹا دیتے ہیں. کھیل و تماشا ہے. ذرا سی دیر کے لیے طبیعت ہم نے اپنی بہلا لی اور اس کے بعد ختم. ہاں البتہ ابدی زندگی اور حیات جاویداں جہاں حاصل ہے اسے دار آخرت کہتے ہیں. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْخَيْرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے. لوگ اگر عقل رکھیں، شعور رکھیں، سمجھیں، جانے تو، اور جانتے ہوئے بھی بے شعوری کی کیفیت طاری ہو جائے اور اس کے باوجود کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، اسے ماننے والے ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، اس کے باوجود دنیا سے اس قدر چمٹے ہوئے ہیں، آخرت کو اس طرح بھولے ہوئے ہیں جیسے ہمیشہ دنیا ہی میں رہنا ہے. اس دنیا میں بڑے بڑے
شاہان عالم آئے، اپنے آپ کو شہنشاہ کہنے والے آئے، جبکہ یہ شرک ہے کسی کو شہنشاہ کہنا۔ ملک الملوک اللہ رب العزت ہے، شاہوں کا شاہ اللہ رب العزت ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ یہ دنیا کے جو بادشاہ ہیں اسے کہے گا انا الملک وانا الدیان این ملوک الارض، آئے ہوئے زمین کے بادشاہ جو اپنے سروں پہ تاج سجائے ہوئے رہتے تھے، کلگیاں پہنے ہوئے رہتے تھے، گرو فن سے رہتے تھے، اور اس دنیا میں اکڑ اکڑ کے چلتے تھے اور بہت ہی زیادہ شان و شوکت سے رہتے تھے، آج کہاں ہیں وہ؟ تاریخ کے اوراق میں بعض کی زندگیاں محفوظ ہیں اور بعض ایک دم جب سطح ہستی سے مٹے تو ان کی تاریخ بھی نہ پڑے۔ جا گورے غریبہ پہ نظر ڈال بے عبرت، یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ جا گورے غریبہ، گور بنے قبر، غریبہ اجنبی کو کہا جاتا ہے، وہاں پہنچ کر کے لوگ کوئی نہیں کسی کو پہچانتا۔ ایک زمانہ وہ آتا ہے کچھ دن تک تو لوگ قبروں کو پہچانتے بھی ہیں، اس کے بعد تو ایک دم پتہ نہیں کون کس کی خبر ہے۔ جاگورے غریبہ پہ نظر ڈال بے عبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت جو تجھ میں بھرا تھا، وہ غرور آج کہاں ہے؟ اے کاس ہے سرکوڑ تیرا تاج کہاں ہے؟ یہ تاج والے، یہ بادشاہ، یہ شاہان عالم سب مٹ گئے، وقت کا بادشاہ بھی مٹ گیا، وقت کا سب سے بڑا فقیر بھی مٹ گیا، اور سب کو مٹنا ہے ایک دن۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود ہم ایک کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دنیا کی بے ثباتی کو، مٹتے ہوئے، ختم ہوتے ہوئے لوگوں کو، اپنے کندھوں پہ کتنے جنازے ہم اٹھا چکے ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ہے کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ کے یہاں حساب دینا اپنے عمل۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور دنیا میں جو چیزیں ان کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے، ابن ماجہ کی بھی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بعض سندوں میں اس حدیث میں کلام ہے، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور بعض دوسرے محدثین نے صحیح بھی کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، یہاں ملعون اور ملعونہ کی تشریح محدثین نے مذموم اور مذمومہ سے کی ہے، یعنی دنیا یہ مذموم ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے، پسندیدہ نہیں ہے، اور دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، ذکر اللہ مگر اللہ کر سکے، اور کیا ہے؟ اور یا تو عالم اور متعلم۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس حدیث کی تشریح کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے تمام مومنین کو، موحدین کو بھی شامل کیا کہ وہ ملعون نہیں ہیں جو مومن ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، اس لیے کہ ان کے سینے میں سب سے بڑا علم ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ محمد میں آیت نمبر 19 میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو جس کے سینے میں علم ہو کہ اللہ ہی معبود حقیقی ہے، عبادت کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوں گی، دعا اللہ سے، استغاثہ اللہ سے، التجا اللہ سے، فریاد اللہ سے، یہ پیشانی جھکے گی تو اللہ کے سامنے، اعضائے سجدہ جھکیں گے بھی تو اللہ کے سامنے۔ جس کا یہ عقیدہ ہو جائے وہ محمود ہے، وہ کامیاب ہے، وہ پسندیدہ ہے اللہ کی نظر میں، وہ مذموم نہیں، وہ ملعون نہیں۔ آپ نے فرمایا مگر اللہ کا ذکر جو کرنے والے ہو، جو علم حاصل کرنے والے ہیں، عالم ہیں، جو شرعی علوم سے آراستہ ہیں، جو طالب علم ہیں، اور یہ آپ جو یہاں کشا کشا آئے ہیں اس اجلاس میں، اللہ سے دعا کیجئے ان نوجوانوں کو، ان بزرگوں کو جنہوں نے یہ اجلاس برپا کیا ہے، تیاریاں کی ہیں، آپ کو بلایا ہے، یہ آپ جو آئے ہیں مختلف مقامات سے، دور و دراز سے، کس لیے؟ طلب علم کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے، اللہ کا ذکر سننے کے لیے۔ تو ایسے لوگ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں، اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں، جہاں
علم کی باتیں ہوتی ہوں، اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ شرعی علم ہے، جس کے لیے ہمارے مدارس ہیں، ہمارے مکاتب ہیں، ہمارے جامعات ہیں. یہ مدرسہ محمدیہ جو آپ کے بغل میں ہے، اللہ جزائے خیر دے اس کے قائم کرنے والوں کو، اس کے چلانے والوں کو. مدرسہ ہوتا ہے جہاں شرعی علوم سکھائے جاتے ہیں، جہاں آداب زندگی کی تعلیم دی جاتی ہے. وہ مدرسہ حقیقت میں ایسی درسگاہ ہے کہ جس پر درسگاہ کے چلانے والوں کو بجا طور پر فخر ہونا چاہیے. مدرسہ کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا. یہ مدرسہ تیرا میں قدا نہیں ساکی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. یہاں انسانیت کو سانچے میں ڈالا جاتا ہے، انسان بنائے جاتے ہیں، مومن بنائے جاتے ہیں، موحد بنائے جاتے ہیں، عالم بنائے جاتے ہیں. کتاب و سنت پر چلنے والوں کو تیار کیا جاتا ہے. کتاب و سنت کے داعی اور منار یہاں بنائے جاتے ہیں. مدارس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے اس لیے زمین پر یقین مانیے، اور خصوصاً ہمارے ہندوستان میں نے تو ایک مضمون میں لکھا بھی تھا کہ جس دن ہندوستان کی سرزمین سے اللہ نہ کرے مدارس ناپید ہو جائیں گے، انسانیت کا جنازہ اس دن اٹھائے گا، امن و امان کا خاتمہ ہو جائے گا، غارت گری اور فتنہ پروری مچ جائے گی، اور ہر طرف خرفشار و انتشار کا بازار کر ہو جائے گا. اور یہ حقیقت ہے. ان مدارس میں بیٹھ کر کے چٹائیوں پر پڑھنے والے، قرآن مجید کو پڑھنے والے، احادیث مبارکہ کو پڑھنے والے اور پڑھانے والے اساتذہ کس بات کی تعلیم دیتے ہیں؟ کیا فتنہ پروری کی تعلیم دیتے ہیں؟ کیا لڑائی کی تعلیم دیتے ہیں؟ کیا جنگ و جدال کی تعلیم دیتے ہیں؟ نہیں. اگر تعلیم دیتے ہیں تو اس بات کی کہ انیبوا الی اللہ، آؤ لوٹ کر کے اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. دیکھو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، دیکھو احادیث مبارکہ میں امام اعظم نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. انسانیت کسے کہتے ہیں؟ رحمت و رافت کس چیز کا نام ہے؟ اور ہمارے نبی تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا خطاب جامدہ دے کر کے آپ کو بھیجا اللہ رب العزت نے. اس روئے زمین پہ رحمت للعالمین کا لقب اللہ نے اگر کسی کو دیا تو وہ امام کائنات سید الاولین والآخرین نبی آپ کو سما امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے امام بنایا تو اللہ نے کائنات کی امامت دینے کے ساتھ ساتھ رحمت کائنات بھی بنا دیا. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو ائمہ بنایا ہے کہ یہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کریں گے. کون ہے ائمہ؟ سب سے بڑے انبیاء اکرام، اور انبیاء میں سب سے بڑے کون؟ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین کی ذات گرامی، ذات مقدسہ و مطہرہ ہے. تو یہاں مدارس میں رحمت و رافت کی تعلیم ہوتی ہے، دہشت گردی کی تعلیم نہیں ہوتی. ان مدارس میں دنیا اور دنیا کی بے ثباتی سکھلائی جاتی ہے. یہ دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا یہ فانی ہے، اس کو ایک دن مٹ جانا ہے. اور اس دنیا کے لیے اگر کوئی شخص کسی کی گردن کاٹتا ہے، کسی کی حق تلفی کرتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے، تو اس شخص سے بڑا ملعون کوئی نہیں ہے. الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا. دنیا پوری کی پوری ملعونہ مذمومہ ہے، جس کی مذمت کی گئی زبان رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب مذموم ہیں سوائے ان کے اللہ کے ذکر اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کے. علم اور علم کے حاصل کرنے والوں کے، عالم اور متعلم اور مومن کے علاوہ سب. ہمارا دین اس کی ابتدا ہی تعلیم و تعلم سے ہوئی ہے. آپ دیکھیے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں کہاں اتری؟ جبل نور میں غار ثور ہے، وہاں پہ غار حرا ہے. جبل نور میں غار حرا ہے، وہاں پہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان آیات کا نزول ہوا. اقرأ باسم ربک الذی خلق. جبریل آئے اللہ کا پیغام لے کر پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پڑھانے لگے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری. سید بخاری کی حدیث ہے، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. ایک مسئلہ اس تعلق سے میں آپ کو سمجھا دوں. آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں. اور ایک حدیث میں آپ نے اس کی تشریح فرمائی. آپ نے فرمایا نحن
امۃ امیہ، ہم ان پڑھ لوگ ہیں. الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، ہم ان پڑھ لوگ ہیں، لکھنا پڑھنا حساب و کتاب نہیں جانتے. مہینہ اتنے کا اور اتنے کا ہوتا ہے. 2 دفعہ آپ نے اپنی انگلیاں اٹھائیں دونوں ہاتھوں کی، اور تیسری دفعہ میں آپ نے ایک انگلی دبا لی، یعنی 29 دن کا بھی مہینہ ہوتا ہے. اس طرح آپ نے سمجھایا. یہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان پڑھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے جاہل، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں. نہیں، پڑھنے کا تعلق تو ظاہر سے ہے نا، آنکھوں سے ہے، زبان سے ہے. کیا دنیا میں ایسے علماء نہیں گزرے یا آج نہیں ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں؟ آج بھی ہیں. آج بھی سعودیہ کے مفتی اعظم نابینا ہے، اور اس سے پہلے جو مفتی اعظم تھے شیخ عباد رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی نابینا تھے. علم کا سب سے زیادہ تعلق سینے سے، یہاں دل سے ہے. ظاہری اسباب اگر نہ بھی ہو، اور اللہ اگر علم کی دولت سے کسی شخصیت کو مالا مال کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی کہ تمہارے پاس آنکھیں نہیں ہیں کیسے علم حاصل کرو گے. اگر آپ پڑھے ہوتے تو لوگ یہ کہتے تھے نا کہ رات میں لکھتے ہیں اور دن میں آ کے سنا دیتے ہیں. یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. مکہ کے لوگ جہاں آپ نے آنکھیں کھولی 40 سال تک آپ نے زندگی بسر کی، ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے، پوری زندگی ایک دم کھلی ہوئی کتاب کی طرح سے لوگوں کے سامنے ہے. سب جانتے تھے آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں. سلح حدیبیہ کے موقع پہ یہی تو ہوا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مکے کے قاسم نے، مکے والوں کے قاسم نے کہا لکھے بسم اللہ کر لوں. آج بھی بہت لوگ بسم اللہ تعالی لکھتے ہیں. ہذا من محمد رسول اللہ، یا ہذا ما صالح محمد رسول اللہ. قاسم نے کہا آپ کو اللہ کے رسول نہیں مانتے، کاٹیے. حضرت علی سے آپ نے کہا چلو میں تو محمد بن عبداللہ ہوں گے، کریں بولے تو محمد رسول اللہ بھی ہوں. حضرت علی کہا میں اب قلم سے نہیں کروں گا، کاٹوں گا نہیں. آپ نے ورننگ دکھاؤ کہاں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قلم پکڑایا اور کہا یہاں. آپ نے خود اپنے دست مبارک سے کاٹا. آپ نے فرمایا مانا بھی قاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں میں نہیں پڑھتا، کہتے ہیں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے تو یہ آپ کی شان میں گستاخی ہوگی. نہیں، اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے کہ آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے لیکن آپ سے بڑا عالم نہ دنیا میں کوئی ہوا ہے، نہ ہے، اور نہ قیامت تک ہوگا. یہ ہمارا، آپ کا اور تمام مومنوں کا ایمان اور عقیدہ ہے. کوئی آپ سے بڑا عالم نہیں. تو آپ نے فرمایا مانا میں قاری میں پڑھا ہوا نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں آپ نے کہا میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا. بتائیے اللہ کا حکم نازل ہو رہا ہے، اقرا آپ کے قلب کہاں پہ، اور اللہ رب العزت نے آپ کو منتخب کر لیا ہے نبوت اور رسالت کے لیے. امام کائنات بنا دیا ہے، امام الانبیاء بنا دیا ہے، سید الاولین والآخرین بنانا ہے. اور آپ اس طرح اکڑ کے کہیں میں اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کہہ رہا ہے پڑھو، آپ نے نہیں پڑھا. یہ گستاخی ہے یا وہ گستاخی ہے کہ آپ نے کہا پڑھا نہیں. حدیث کے بعد ختم نہیں. حضرت جبریل نے مجھے چمٹایا ثم ارسلنی حتی بلغ منی الجریہ، بہت تکلیف مجھے پہنچی. 3 دفعہ اس طرح چمٹایا، چھوڑا، شان صدر ہو گیا. اور ادھر جبریل پڑھتے رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے رہتے. ہمارے دین کی ابتدا تعلیم و تعلم سے ہوئی ہے، اور آج مسلمان غافل ہے تعلیم و تعلم سے. اسی دنیا میں پھنسا ہوا ہے. جو لوگ زردوزی سے ہمارے لکھنؤ میں وابستہ ہے، بچہ بھی 5-6 سال کا ہوتا ہے، اڈے پہ بٹھا دیتے ہیں. وہ کچھ کرتا رہتا ہے، وہ کچھ نہیں بن پاتا. کچھ کرتا ہوا کچھ نہیں بن پاتا ہے. آج جو ذریعہ کا حال ہے سب کے سامنے. کاش کہ یہی بچے جب 4 اور 5 سال کی عمر کے ہوئے تھے ان کو مکتب میں ان کے والدین بھیجتے، مدرسوں میں بھیجتے. یہاں رہتے مدرسہ محمدیہ میں، یہاں قال اللہ قال رسول کی صدائے دل نواز اس کے کانوں میں گونجتی اور دل کے دریچے کھلتے اور علوم معارف کا خزینہ اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا. علم وہ دولت ہے جو کبھی مٹ نہیں سکتی دولت. اور میں آپ کو بتاؤں بعض حکماء اور علماء کا بڑا پرفیکٹ یہ قول ہے کہ علم عالم کی حفاظت کرتا ہے.
کی حفاظت مالدار کو کرنا پڑتی ہے. فرق دیکھیے علم اور مال میں. علم اور مال میں کیا فرق ہے کہ علم جس کے سینے میں ہے وہ علم اس کی حفاظت کرتا ہے, اور حفاظت دنیا میں بھی اور حفاظت آخرت میں بھی. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ نے کیا فرمایا, اللہ سے جو ڈرتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے وہ کون لوگ ہیں؟ جانکار لوگ ہیں, علماء ہیں, جو شریعت کا علم رکھتے ہیں, وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو علم محفوظ کرتا ہے انسان کو, اس کی نگرانی کرتا ہے. اگر کہیں بہکنے لگے انسان اور اس کے بارے میں اس کو علم ہو کہ یہ گناہ ہے تو فوراً ہو جاتا ہے کہ یہ تو گناہ کا کام ہے, ادھر میں نہیں جاؤں گا. تو علم کیا ہے؟ گناہوں سے بچاتا ہے. علم معصیت سے محفوظ کرتا ہے. علم اور جانکاری جسے کہتے ہیں وہ بہت سی برائیوں سے محفوظ کر دیتا ہے. اور مال کی حفاظت انسان خود کرتا ہے. کبھی بینک کے لاکر میں ڈال دیا اور ڈاکوؤں نے بینک لوٹ لیا, ختم. تجوری کے گھر کے اندر رکھ دیا بڑی حفاظت سے. دیکھیے سینک کے رکھتا ہے, بڑی حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے. یعنی اور پھر بھی دل میں دھکڑ پکڑ مچی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو, پتہ نہیں کیا ہو. یہی تو زلزلہ آیا, لاکھوں کروڑ کی مالیت کا سامان تباہ ہو گیا, کیا رہ گیا؟ سب کاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاکھ چلے گا بن جائے گا. کچھ نہیں ہے دنیا, یہ دنیا کچھ نہیں ہے, بس ایک پلک جھپکنا ہے اور کچھ نہیں. سانس کی ڈور کب ختم ہو جائے کسی کو کچھ پتا نہیں, کب ٹوٹ جائے. جب انسان مر جاتا ہے نا, اذا مات الانسان فقد قامت قیامتہ, اس کی قیامت آ گئی. اس کو پتا ہے کون دنیا میں آیا ہمیشہ رہنے کے لیے. اور سکندر کو دیکھو, جہاں پانی کا سودا لے کر کے جب اٹھا اور پوری دنیا کو سر کرنے کا سودا جب اس کے سر میں سمایا, کیا ہوا؟ مال و دولت سمیٹ کے دنیا سے لے گیا نہیں. سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ آگے, کچھ نہیں لے کے جانا ہے, سب یہی رہ جائے گا. اور اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کن فی الدنیا کانک غریب. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتا ہے, کن فی الدنیا کانک غریب, دنیا میں ایسے رہو, صحیح بخاری کی حدیث ہے, جیسے تم اجنبی ہو اور عابر السبیل یا مسافر ہو. مسافر اور اجنبی آدمی کہیں اگر جائے تو کیا بہت زیادہ ساز و سامان ڈال کر کے لے جاتا ہے؟ یہ اجنبی جگہ ہے, پتہ نہیں کون لوٹ لے جائے. تو اتنا رکھو کہ جس کی حفاظت کر لے جاؤ. اور مسافر بھی بہت زیادہ ڈکھر لے کر کے نہیں چلتا. چلیے وہ دور تھا پیدل چلنے کا, اونٹوں اور خچروں پہ چلنے کا. آج ہوائی جہاز ہی کا دور ہے تو بھی سامان کی لمٹ ہے, اس سے زیادہ آپ نہیں لے جا سکتے. بس اتنا توشہ رکھو کہ سفر میں کام آئے. یہ دنیا سفرگاہ ہے, یہ دنیا منزل نہیں ہے, اس سے گزر جانا ہے ہمیں, اور منزل ہماری آخرت ہے. تو میرے بھائیوں, بے سوادی ہر درجہ ہو سکتا ہے. اس سے ہم بچ سکتے ہیں علم سے, اللہ کے ذکر سے, اور اسی طرح سے ایمان سے, توحید سے ہم بچ سکتے ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, تو عالما او متعلما او محبا للعلم او راغبا فی طلبه, تم عالم بن جاؤ, عالم ہو کر صبح کرو, یا علم کی طرف متوجہ ہو جاؤ, عالم بن جاؤ, یا متعلم بن جاؤ. یا عالم و متعلم نہیں بن سکتے تو علم اور اہل علم سے محبت کرنے والے بن جاؤ, اور محب للعلم, اور علم کی طرف رغبت کرنے والے بن جاؤ. پانچواں نہ بنو کہ ہلاک کر دیے جاؤ, پانچواں بنو کہ ہلاک کر دیے جاؤ گے. آپ دیکھیے سارا دار و مدار علم پر تو ہے, اور جو عالم ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے, اس دنیا سے ایک دن جانا ہے, اس لیے بہت زیادہ کھڑا باندھنے کی ضرورت کیا ہے. اور جو عالم نہیں ہے, ذرا سی باتیں سر چلتی ہے کب کبھی تاریخ ہو جاتی ہے, ہل جاتے ہیں. ابھی 2012 میں, چلیے ٹھیک ہے آپ نے کل سنا ہوگا زلزلے کا تذکرہ, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. سن 2012 میں بھوش بانی کی گئی تھی, بات کیا ہے, کم علموں کی طرف سے کہ قیامت آ گئی. اتنے دہشت,
زدہ ہیں اور اتنے خوف زدہ ہیں، ساری ترقیوں کے باوجود رضا اور ترسا ہے آ جائے گی۔ 2012 میں کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ اسی 2012 کا واقعہ ہے، ایک مولوی صاحب، دیکھیں تعجب کا، یہ علم جب کسی کے دل میں اور سینے میں ہو وہ اللہ ہی سے ڈرتا ہے، کسی اور سے نہیں، لیکن واقعی جب علم ہوتا وہ سندوں والا عالم نہیں کہ سند مل گئی تو عالم ہو گئے تبھی عالم تھے، بہت سے بے سند کے لوگ بھی عالم ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج ہی رات کو میرے پاس فون کیا، اکثر موبائل میں آپ کرتا ہوں، پتہ نہیں کون کیا سوال کر لے، اس کیسی حاجت ہو، کبھی تھکا آبادہ ہوتا ہوں، جب کسی سفر سے واپس آتا ہوں اس پروگرام سے تو بے شک آپ کر دیتا ہوں، سائلنٹ کر دیتا ہوں۔ میں نے اٹھایا، میں کیا بات ہے؟ وہاں سو رہے ہیں، کیوں سونا نہیں چاہیے، رات ہے تو سوئیں گے۔ کالے گھر کے باہر نکل گئے، چارپائی تک چھوڑ دیجیے، نے کہا کیوں؟ کہا کہ اس پتھر کے ہو جائیں گے۔ واللہ ایک دم سچا بات ہے، جو میرے کانوں نے سنا، ہم نے کہا یہاں لوگوں سدھارتھ نگر سے سنایا تھا، میرا دل ہے، کہا سب جو ہے گھر کے باہر لوگ پڑے ہوئے ہیں اس طرح، جیسے بھی زلزلہ آیا تھا، وہ چند ساعت کا جھٹکا تھا، چند منٹوں کا، اور لوگوں نے پوری رات اپنی گواہ دی میدان میں، اور اگر میدان شق ہو جاتا تو کیا روڈ شق نہیں ہوا، کہ سڑکیں شق نہیں ہوئی؟ اللہ نے لکھا ہوگا اسی طرح ہوتا ہے۔ کہا میرے بھائی، میں نے کہا میرے بھائی آپ پڑھے لکھے ہیں کم سے کم کچھ تو، ہم اللہ کا فضل و احسان ہے، موحد ہیں، مومن ہیں، اللہ ہمارے اوپر فسخ اور مسخ کا عذاب نازل نہیں کر سکتے۔ یہ کس کی دعا ہے؟ سرور رسولہ امام الانبیاء امام اعظم نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ ہم نے کہا آپ نے کیا اس کو نہیں پڑھا ہے؟ ایمان والے کبھی بھی پتھر کے نہیں بن سکتے، اور اتنا تو ہمیں پتا ہے کہ ہم گنہگار صحیح لیکن توحید سے سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں، اور یہی سب سے بڑی خوبی ہماری ہے، اور دوسرے لوگوں کی نظروں میں سب سے بڑی خامی بھی ہماری یہی ہے۔ یہ تو توحید والے ہیں، یہ کہتے ہیں صرف ایک اللہ اور اسی کو پکارو، صرف ایک رسول، صرف اسی کی اطاعت کرو۔ بھائیو، ہم اور آپ کو پڑھیں اور دیکھیں قرآن نے عقیدہ کا بیان کیا ہے، جس عقیدے کے ہم حامل ہیں اور جس عقیدے کے داعی اور مناد ہیں اور جس عقیدے کی تعلیم اس مدرسہ محمدیہ سلفیہ اور جیسے مدارس میں دی جاتی ہے، وہ عقیدہ کس بات پہ ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں مصیبت میں ہو، غم میں ہو، خوشی میں ہو، اللہ کے علاوہ کسی سے فریاد نہ کریں۔ وہی غوث اعظم ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے پریشان حال کی پریشانی کو سننے والا جو وہ پکار ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہے نہیں۔ کون مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے؟ کوئی اللہ کے علاوہ اور ہے نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا غَشَوْهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ میں نے سورہ محمد کی آیت پڑھی تھی نا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سب سے بڑا علم یہی ہے توحید، عقیدہ۔ جب موجیں ایک دم سائبانوں کی طرح سے ان کو گھیر لیتی ہیں تو خالص یکسو ہو کر کے اللہ کو پکارتے ہیں، صرف اسی کے بعد۔ یہ کس کا ذکر ہے؟ مکے کے کافروں کا، مکے کے مشرکوں کا، یکسو ہو کر کے صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور واقعہ دیکھیے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 8 ہجری میں رمضان کے مبارک مہینے میں فاتحانہ طور پہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، وہ مکہ کی جس کی سرزمین اپنی تمام تر کشادگیوں کے باوجود آپ پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر تنگ کر دی گئی تھی، ابھی 8 سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ نے فتح و نصرت سے نوازا، اور فاتحانہ شان سے آپ داخل ہوئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، یہ رحمت اللہ للعالمین ہی آپ کی دیکھیے۔ کہتے ہیں اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، ہمارے نبی کا ناطقہ بند کر دیا تھا مکے والوں نے، اور صحابہ کرام کا جینا دوبر کر دیا تھا مکے والوں نے۔ سمیہ کے ساتھ کیا کیا، ابو یاسر کے ساتھ کیا کیا، بلال کے ساتھ کیا کیا، صہیب رومی کے ساتھ کیا کیا، اور خود سرور رسولہ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین کے ساتھ طائف والوں نے کیا کیا، ہمارے سامنے یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی آپ کی رحمت للعالمین ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، سب کے سب آزاد۔
لیکن اس موقع پر بھی 9 لوگوں کے لیے آپ نے فرمان جاری کر دیا کو قتل کر دیا جائے اگرچہ یہ خلاف کعبہ پکڑ کے لٹک جائے. ان میں ایک نام حضرت اکرمہ کا بھی رضی اللہ تعالی عنہ. اکرمہ بن ابو جہل العین کے بیٹے اکرمہ حالت کفر میں تھے, کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا تھا مسلمانوں کو پریشان کرنے کا. جب آپ کا فرمان سنا بھاگ کھڑے ہوئے. ان کی بیوی آتی ہے, اللہ کے رسول معاف کر دیجئے اکرمہ کو, وہ خود مسلمان ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا اگر اکرمہ آ کر کے توبہ کرتا ہے معاف کر دیں. اکرمہ بھاگ کھڑے ہوئے, کشتی پہ سوار ہیں, اور جب مجھار میں کشتی پہنچی تو ڈاوا ڈول ہونے لگی. وَإِذَا غَشِيَهُمُ الْمَوْجُ كَالظُّلَلِ. اب وہ کشتیبان کہتا ہے ملا کہ بھئی یہاں تو صرف اللہ ہے. یا اللہ نہ عزا نہ منات نہ حبل, کوئی کام آنے والا نہیں, نہ ود نہ یغوث نہ یعوق نہ سعا نہ نصر. یہاں صرف اور صرف اللہ ہی پکار سنیں گے, اللہ ہی اس کشتی کو, اس پانی کے جہاز کو موجوں سے, موجوں کے تھپیڑوں سے اور سمندر سے باہر نکالیں گے. اکرمہ نے جب اللہ کی زبان سے یہ سنا, ان کے دل کی دنیا میں اتھل پتھر مچ گئی, ایک عظیم انقلاب آ گیا. کہا جب سمندر کی تاریکی میں صرف اور صرف اللہ سن سکتا ہے تو خشکی میں بھی اللہ ہی سننے والا ہے, وہی کسی بنانے والا ہے. کبھی کسی طرح سے کشتی نے چلو واپس ساحل پہ آئے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کر دیا تھا ان کی بیوی کے کہنے پہ ٹھیک حال ہے, اور ادھر یہ واپس آ رہے ہیں کشا کشا کھچے کھچے. اور جب دربار رسالت میں پہنچے تو بے ساختہ پکار اٹھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ان کی کشتی جب پھنستی تھی بھنور میں آئے کہتی ہے صرف اللہ. اور آج مسلمان کہنے والوں کشتی کا بیٹھے بغیر دابے بنا افتاد کشتی, مدد کنیا معین الدین چشتی. قرآن کا کہتا ہے, قرآن نے عقیدہ دیا کشتی بھنور میں پھنسے تب بھی اللہ, اور خشکی میں رہو تب بھی اللہ. وہی بگڑی بنانے والا, وہی فریاد سننے والا ہے, اور وہی غوث اعظم ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. میرے بھائیوں, ہم اس عقیدے کی تعلیم دینے والے اور اس عقیدے کے حامل ہیں, اور چاہتے یہ ہیں کہ پوری دنیا میں یہ محبت کا جو عقیدہ ہے کہ پوری دنیا میں عام ہو جائے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے کہ دنیا اس سے جو لوگ چمٹے ہوئے ہیں وہی توحید سے غافل ہیں. اور ابھی آپ ذکر سن رہے تھے اہل حدیث کا. اہل حدیث سبھی ہیں, کہیں اپنے آپ کو چاہے نہ کہیں. ماں من مولود الا یولد فطرہ, آپ نے کیا فرمایا, کوئی بھی بچہ ہو فطرت اسلام سے پیدا ہوتا ہے. اب اس کے ماں باپ یہودی بنا دیں, مجوسی بنا دیں, اس کو نصرانی بنا دیں. اور اسلام میں اور قرآن و حدیث میں کیا کوئی فرق ہے؟ اسلام کس کا نام ہے؟ قرآن و حدیث کا نام ہے. جو قرآن و حدیث اسلام ہے اور اسلام میں بچہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ اہل حدیث پیدا ہو رہا ہے. فخر کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں اس بات کو, نسبت ہماری اللہ اس کے رسول کی طرف ہے, کتاب و سنت کی طرف ہے. یہ دنیا ہم اس سے چپکے ہوئے ہیں, اس لیے قرآن حدیث کی تعلیمات ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. جس دن دنیا کی خوبصورتی ہماری نظر میں جچنا ختم ہو جائے گی, ہم اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹ جائیں گے. پھر ہم دربار نہیں سجائیں گے, پھر ہم سرکار نہیں لگائیں گے, پھر ہم کوئی کاروبار ایسا نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہو. آپ دیکھیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ مال لے کر گیا. صحابہ کرام کو پتہ چل گیا, آئے لوگ ابھی ملے گا جو لائے ہیں بحرین سے, اور یہ انسان کی فطرت ہے. آپ نے جب دیکھا بھیڑ صحابہ کرام کی دیکھی, مسکرائے, اور پھر آپ نے ایک بہت ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا, واقعی ختم ہے اس نصیحت پہ, کوئی اس نصیحت کے آگے اور کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, واللہ لا الفقر اخشى علیکم, میں اللہ کی قسم محتاجی سے نہیں ڈرتا تمہارے اوپر کہ تم محتاج ہو جاؤ گے, تم فقیر بے نوا ہو جاؤ گے. ولکن اخشى علیکم الدنیا, میں دنیا سے ڈرتا ہوں تمہارے اوپر کہ دنیا میں تم اس طرح سے پھر پڑو گے, بھول جاؤ گے. دنیا تمہارے اوپر کشادہ کر دی جائے گی, تم ستاریکم الدنیا فتنافسوا فیہا.
اور پھر آپ نے دیکھا اور آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کیلکولیٹ کرنے بیٹھیں گے تو سب سے مالدار آپ کو مسلمان ہی ملیں گے اجمالی طور پہ. مسکینوں کی بھی کمی نہیں مسلمانوں میں، لیکن کتنے ممالک مسلمانوں کے ایسے ہیں بہت ہی غنی ہیں، بہت ہی مالدار ہیں. یہی خطرہ آپ کو تھا، اور اسی لیے قیامت کی نشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل کو پڑھی اور سنیے. اس میں آپ نے جب جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا قیامت کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں اس کی بعض نشانیاں تم سے بیان کرتا ہوں. اور اس سے نشانیاں آپ نے کیا بیان فرمائی؟ تم دیکھو گے ننگے پیر چلنے والے، ننگے بدن رہنے والے، بکریوں کے یتقابلون فی البنیان، وہ بلڈنگوں پر فخر کریں گے. آج برج خلیفہ اس پیشین گوئی پہ شاہد ہے. اپنی ساری توانائیاں، اپنی ساری دولت صرف اس بات پہ گواہی جا رہی ہے کہ ہم سے بڑی بلڈنگ کسی کی نہیں ہے، ہم سے بڑی عمارت کسی کی نہیں ہے، اور یہ آسمان کو چھونے والی عمارت ہم صرف بنا سکتے ہیں. برج خلیفہ سب جانتے ہوں گے، بڑا چرچا اس کا جب بنا دبئی میں. اور دبئی اللہ اکبر، کیا بمبئی فیل ہے، یورپ بھی فیل ہے اس کے آگے، تو اس طرف بھی جان چاہتے. یہ دنیا، اور دنیا میں جس طرح سے لوگ پھر پڑے ہیں آخرت سے غافل ہو چکے ہیں. اور آخرت سے غافل نہیں ہوتے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین ہوئی اور پر ثابت نہیں آتی، انہیں پر یہ ثابت آ رہی ہے. اور آج جو بھی مسلمان اس طرح کے دنوں پہ فخر کرتے ہیں، اور ان کے آبا اور اجداد بکریاں چراتے تھے، ننگے پیر چلتے تھے، جب بھوک مری کا شکار تھے، اور آج دولت آ گئی ہے تو ترم خواہ بنے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم چنی ڈنگرے نیست دیگرے نیست نہیں. فارسی کا مقول ہے ہم چنی دیگرے نیست، ہمارے علاوہ کوئی نہیں، ہم جیسا کوئی نہیں. اسی پر ایک صاحب نے کہا ہم چنی ڈنگر کہتے ہیں بھیڑ بکریوں کو، جانوروں کو، ہم جیسا کوئی جانور نہیں. بات یہی بات. آج دنیا اس طرح سے مالوں پر کشادہ کر دی گئی ہے کہ کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. بچپن پہ نگاہ ڈالیے، اپنے آبا اجداد سے پوچھئے، جو کسان ہیں وہ دیکھیں، پہلے جس کھیت میں 1-2 کنٹل غلہ ہوتا تھا آج کم سے کم 6-7 کنٹل غلہ ہو رہا ہے. افراد بڑھ رہے ہیں، زمین سمٹ رہی ہے، لیکن غلہ زیادہ ہو رہا ہے. صنعت و تجارت و حرفت سے جو وابستہ ہیں دیکھیں کس طرح نفع بخش تجارت ان کی ہے، لیکن پھر بھی ہائے وائے مچی ہوئی. اور مالدار جب تک نیند کی گولی نہ کھائے اس کو نیند نہیں آتی. اور بعض تو شرابیوں کی طرح سے جب نیند کی گولی کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی ان کو نیند نہیں آتی. جیسے جو پیکڑ ہوتا ہے نا شرابی، وہ چاہے جتنی شراب پی لے نشہ نہیں تاری، اس نے عادی ہو گیا، عادت اس کی بن چکی ہے. تو اسی طرح سے کتنے مالدار ہیں، لکھپتی ہیں، کروڑ پتی ہیں. تو لکھپتی تو بہت آسان چیز ہے، پہلے کہتے تھے ہم لوگ کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، نیند کی گولی نہ کھائیں تو ان کو نیند نہیں آ سکتی. اور اللہ کی نعمتیں کتنی چھین جاتی ہیں، یہ بھی دورہ غور کیجیے. ایک محنت مزدوری کرنے والا کم سے کم پیٹ بھر کر کے جو چاہتا ہے جس طرح اس کو اللہ نے رزق دیا ہے کھاتا ہے. ایک مالدار انسان ہے، شوگر پیشنٹ ہے، انواع اقسام کی یہ دنیا کی بے ثباتی دیکھیں، انواع اقسام کی غذائیں رکھی ہیں. یہاں دیسی مرغ کی ٹانگ ہے، اور وہاں فیرنی ہے، اور وہاں کوفتہ ہے، اور وہاں بریانی ہے، اور وہاں کلچا ہے، وہاں نہاری ہے، اور یہاں یہ دنیا. لیکن وہ کیا کھا رہا ہے؟ دال روٹی کھا رہا ہے. ارہر کی دال بتا دیا ہے اس میں شوگر نہیں ہے، اور روٹی کھاؤ. نہیں کھا سکتے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نہیں کھا سکتا ہے کروڑ پتی ارب پتی انسان. یہ دنیا ہے، اور پھر بھی دنیا میں رمے رہیں، اور پھر بھی دنیا سے چمٹے رہیں. تو ہم سے بڑا نادان کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، دنیا سے چمٹنا چھوڑ دیجئے، علم کی طرف رکھیے، مدرسوں کا تعاون کیجئے، مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجئے. جو بچے ہمارا مستقبل ہیں، ہمارے لیے کل جب نہیں رہیں گے تو ہاتھ اٹھائیں گے دعاؤں کے لیے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمله الا بالصلاۃ. جب انسان مر جاتا ہے سارے اعمال اس کے منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. آپ نے پڑھا صدقۃ جاریہ،
صدقہ جاریہ خود انسان کر جائے یا اس کے بعد اس کی اولاد و اطفال اس کے برسا کریں. اور علم ینتفع بھی، یا ایسا علم چھوڑا ہو کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. میں لائبریری میں تھا، ایک پروگرام میں قرآن خوانی کا سوال آیا کہ قرآن خوانی کر سکتے ہیں کہ نہیں. میں نے کہا میرے بھائی میں ایک بات بتاؤں گا، یہ حدیث میں نے سنا ہے، اگر ہم نے اپنے بچے کو مدرسے میں مسجد میں بھیجا ہے امام صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس، استاد محترم کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے، تو ہم چاہے دنیا میں رہیں یا دنیا سے چلے جائیں، جب تک ہمارا بچہ آپ کا بچہ قرآن پڑھے گا ہمیں آپ کو تب تک ثواب ملے گا. پارا بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نہیں پڑھے ہیں فلاں نے تم پڑھ دو، فلاں نے تم پڑھ دو. الداعی بالخیر کفاعلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسے ہے جیسے وہ خود نیکی کر رہا ہے، وہ خود خیر کا کام کر رہا ہے. اللہ کی رحمت کی کشادگی دیکھیے، ثواب کی کشادگی دیکھیے، وسعت دیکھیے کہ یہاں ایک آدمی ہم نے رسم بنا لی، وفات ہو گئی، پارے بانٹ دیے، قرآن پڑھ لیجیے. قرآن پڑھنے کا حال معلوم ہے آپ کو؟ ہم لوگ جب پڑھتے تھے بچپنے میں، اللہ معاف کرے اس لیے کہ اس وقت بالغ نہیں ہوئے تھے، تو جب سن شعور کو نہیں پہنچے تھے، اگر کوئی غلطی بھی کر گئے انشاءاللہ اللہ معاف کریں گے اور توبہ بھی کر چکے ہیں. دکان کی اوپننگ ہے یا کسی کو فات ہو گئی، اب مولوی صاحب اتنے بچوں کو بھیج دو کہ پڑھ رہے ہیں قرآن، لڈو مل رہا ہے نا یا بریانی مل رہی ہے، اب ہمیں وہ لٹنا ہے، ایک ورق وہ لٹ گئے 4 ورق، جلدی ختم ہو. میرے بھائی یہ قرآن کے ساتھ استہزاء ہے، مذاق ہے، اور یہی ہوتا ہے قرآن خوانی میں. کیا وہ بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو ہم مدرسے بھیجیں، قرآن کی تعلیم دیں، اور جب تک وہ قرآن رہیں، چاہے دنیا میں رہیں یا دنیا سے چلے جائیں، تب تک ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں؟ یا یہ ہے کہ بس چند کرائے کے لوگوں کو لا کر کے لڈو پہ، بریانی پہ، فیرینی پہ، شیرینی پہ بٹھا دیں، پارے بانٹ دیں، قرآن تقسیم کر دیں، اور وہ ایسے ہی بے دلی کے ساتھ یا تو پڑھیں یا ایسے ہی اور آپ پڑھتے چلے جائیں؟ الٹا عذاب میں گرفتار ہوں گے. قرآن کلام الہی ہے، مقدس کتاب ہے، اس کو ٹھہر ٹھہر پڑھنے کا حکم ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. لیکن آج کیا پڑھا ہے قرآن خوانی کے نام پر. اور اساتذہ دیکھیے، ہمارے والدین کو ثواب، آپ کے والدین کو ثواب، جن استاد نے پڑھایا ان کو بھی ثواب، مدرسہ قائم کرنے والوں کو ثواب، مدرسے میں چندہ دینے والوں کو ثواب. کوئی انتہا ہے ثواب کی؟ ہم نے بند کر دیا، بس کہ پڑھ لو اس کے بعد ختم، اللہ خیر چلتا. تو میرے بھائیو، یہ دنیا اس سے وہی محفوظ رہ سکتا ہے جو علم والا ہے، جس کے سینے میں توحید ہے، جو مومن ہے، جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے والا ہے. پر یہ دنیا ایسے ہی رہے گی، ہم اور آپ چلے جائیں گے، دنیا سے ہو سکتا ہے کوئی یاد کرنے والا بھی ہمیں نہ رہے. اور ولد صالح یدعو له، نیک اولاد جو دعا کرے. تو نیک اولاد چھوڑیے، پڑھائیے اپنی اولاد کو قرآن، تعلیم دیجیے قرآن کی اور حدیث کی، عالم بنائیے، متعلم بنائیے. اور جب نماز آپ کی اولاد پڑھے گی، آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کے بعد جب دعا کرے گی تو آپ کے لیے تہجد گزار ہے، رات کی تہجد میں آپ کو یاد کرے گی. آپ کے بیٹے کہیں گے، آپ کی بیٹیاں کہیں گی رب اغفر لی ولوالدیک، اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، ولمن دخل بیتی، اور ان کو بھی جو میرے گھر میں رہتے. مومنوں کو، مومنات عورتوں کو بخش دے، مومن مردوں کو بخش دے. یہ دعا ہے. تو میرے بھائیوں، دنیا کی بے ثباتی ہمیشہ پیش نگاہ رہنی چاہیے، علم کے حصول کے لیے کوشاں رہنا چاہیے. اور کامیاب وہی لوگ ہیں جن کے سینے میں توحید کا علم ہے، جو اپنے بچوں کو قرآن کی اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا کی آلائشوں سے، دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرما دے. اور جب تک اس دنیا میں ہم زندہ ہیں، ایمان کی حالت میں زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہو. مجھے ایک اعلان کرنا ہے اور مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے. ہمارے یہاں لکھنؤ میں مچھلی محال میں ایک مسجد کی تعمیر ہونا ہے. ہمارے عامر بھائی ہیں اور وہ کچھ مدرسہ بھی چلائیں گے. اس میں آپ لوگ تعاون ان کا کریں. بیش از بیش نمبر ہے 9936 170 542 اور دوسرا نمبر ہے 9935 75 67 61. 9935 75 67 61. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے احباب خود پہنچے لوگوں تک.
لیکن لگتا ہے کہ جیسے کہ حدیث میں ہے اور ہم لوگوں نے سوچ لیا ہے کہ وہ زمانہ آپ نے فرمایا تھا آئے گا، لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر کے پھریں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا. نہیں بھائی عامر بھائی، آپ کو نکلنا پڑے گا اور یہ نمبر دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ میدان میں نکلیے. آپ تک ہم نے آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے. اللہ کامیاب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.